الانفس والثمرات ولنبلونکم بشیء من الخوف، یقیناً ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، حکومت والوں کا ڈر، دوسروں کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ہم تمہیں مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی پھل فروٹ کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ محترم حضرات، آج اگر ہم اور آپ سوشل میڈیا کے اندر ہم اور آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے فلسطین مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ کیا جا رہا ہے، فلسطین مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے انہیں تکالیف دی جائے گی، کس طرح سے انہیں اذیتیں دی جائے گی۔ آج وہ یہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اندر دیکھتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس کا دل اس وقت نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل اس وقت ان مسلمانوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، لیکن یہ جا کر اب یہودیوں سے جنگ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سب سے بڑا کوئی ہتھیار ہے تو وہ اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ان مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو یہود ان کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ان کے گھروں کو منہدم کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو ان سے جدا کریں، ان کے اعزاء و اقارب کو ان سے جدا کریں، ان کے باپ بچوں کو ان سے جدا کریں، ان کی ماؤں کو ان سے جدا کریں۔ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ ایسے حالات میں آپ ایسے حالات کے اندر ان مسلمان بھائیوں کے لیے آپ اللہ رب العالمین کے پاس دعا کریں۔ اگر آج آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو یقین مانو کہ کل اللہ رب العالمین بھی آپ کے لیے، اللہ رب العالمین بھی آپ کے لیے کسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری بھی مدد کروائے گا، کسی اور کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، کوئی اور تمہارے لیے بھی دعا کرے گا۔ ان مسلمانوں کے لیے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے معنی میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، جب ایک آدمی کو، جب کسی ایک مومن کو جسم کے اندر درد ہوتا ہے تو دوسرے مومن جو اس کا بھائی ہے اس کے لیے درد ہوتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو وہاں پر پریشان کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب اسلام نے کہا، جب پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نقصان ہوتے ہوئے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر کس طرح سے خوش ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ چین کے ساتھ سو سکتا ہے، کس طرح سے وہ چین آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ جب تک وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر دیتا، جب تک وہ اپنے بھائیوں کے ان دشمنوں سے جنگ نہیں کر لیتا، ان دشمنوں پر غالب نہیں آ جاتا، ان دشمنوں کا دفاع نہیں کر لیتا، اس وقت اس کو چین نہیں آتا ہے۔ آپ کے پاس دعا کا ہتھیار ہے، آپ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس دعا کریں، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں یہ جو یہود ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان یہودیوں کو اللہ رب العالمین اس کو نابود کر دے، ان کے مکر و فریب کو اللہ رب العالمین انہیں پر لوٹا دے، ان کے مکر و فریب کو اللہ رب العالمین ان کے پلاننگز کے اندر اللہ رب العالمین ان کو ناکام کر دے، ان کے منصوبوں کے اندر اللہ رب العالمین ان کو ناکام کر دے۔ آپ اس طرح کی دعائیں آپ ان مسلمان بھائیوں کے لیے کیجیے۔ آج اگر جس آیت کریمہ کو سورہ بقرہ سے میں نے تلاوت کیا ہے، آیت نمبر 155، اس آیت کریمہ کے بالکل مصداق و فلسطینی بھائی نظر آتے ہیں۔ آج انہیں پھلوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا رہا ہے، آج انہیں اللہ رب العالمین جان کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین انہیں آزما رہے ہیں، ان کی بیوی بچوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انہیں آزما رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے اللہ رب العالمین انہیں آزما رہا ہے، دوسروں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال کر اللہ رب العالمین آزما رہے ہیں۔ بالکل اس آیت کے مصداق ہو یہ آیت انہی پر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ آج یہودیوں کا غلبہ ہم مسلمانوں پر ہے، ہم تمہیں فروٹ کے ذریعے سے، پھل فروٹ کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ آج وہ یہودی ان مسلمانوں کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے، ان مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے، فیس بک وغیرہ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ یہود، یہ جو انبیاء کرام کو قتل کرنے والے یہودی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو قتل کرنے والے یہ یہودی کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کس طرح کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ یہودی اب مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ضمانت سے یہ یہودی
مسلمانوں کے دشمن ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا وغیرہ کو ان لوگوں نے قتل کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جھٹلایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے مکر و فریب سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. یہ یہودی مسلمانوں کے دشمن اب سے نہیں ہے، بلکہ اس دور سے یہ یہودی